ایک نئے بولڈ ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اے سی کی ہنکی نے ماحول میں خوشگوار سی ٹھنڈک پیدا کر رکھی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے پر لٹکے پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ باہر سے آنے والی آوازیں کبھی بلند ہو جاتی تو کبھی ہلکی۔ ایسے میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اس کے لبوں سے کوئی سسکی بلند ہوتی تو کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش سا پیدا ہوتا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا اور کمرے کے باہر جو تماشا ہو رہا تھا وہ سارا اس کے نام پر تھا۔ میں تمہاری بات کیسے مان لوں دراب؟ حریم کی ابھی عمر ہی کیا ہے، صرف 20 سال کی ہے۔ وہ کماری ہے اور ایسے میں اتنی بڑی ذمہ داری وہ نہیں اٹھا سکتی۔ بابا جان کی آواز میں بے بسی تھی۔ حریم نے سختی سے اپنی آنکھیں بیچ لیں۔ جواباً دراب خان کی آواز بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ میں نادر کے سلسلے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بچپن میں جب میرے والدین کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے۔ میں نادر اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ نادر کے ساتھ بھی ہو، اس لیے پلیز میری بات مان لیں۔ دراب خان کی مضبوط آواز میں بے بسی اتری تھی۔ حور نے یک لخت اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ جانتی تھی کہ دراب جیسا مغرور اور حاکمانہ طبیعت رکھنے والا انسان اگر بے بسی سے بات کر رہا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ باہر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید بابا جان نے دراب کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ حریم نے ہتھیلیوں میں اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی اور سنہری لمبے بال جن کے آخر میں کرلز بنتے تھے اس کے شانوں سے ہوتے ہوئے آگے کو گر رہے تھے اور سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں اس کی دودیا رنگت چمک رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترنے کے لیے سیدھی ہوئی لیکن عین اسی لمحے اسی کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ چونکی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی روشنی بھی اندر آئی۔ حریم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دراب خان تھا جس نے اپنی گود میں 6 ماہ کے ننھے سے نادر کو اٹھا رکھا تھا۔ حریم چند لمحے ساکت رہ گئی۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں وہ آج بھی کتنا روبرو اور وجیح لگتا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ اب اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آگے آیا اور اس نے نادر کو حریم کی گود میں ڈال دیا۔ شاید تم اسی میری خود غرضی سمجھو حریم، مگر نادر کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم نادر سے بے حد محبت کرتی ہو۔ یقیناً تم اسے ایک ماں کا پیار دے سکو گی۔ یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، میں بزنس میں مصروف رہتا ہوں، اس پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتا، اور تم میری بات مانو گی؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حریم کا خون کھول اٹھا اور اس نے ایک نظر گود میں خاموشی سے سوئے نادر پر ڈالی جو بلا شبہ اسے بہت عزیز تھا، مگر اگلے ہی پل ماضی کی چند تلخ یادیں اس کے ذہن میں آدم کی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نادر جو بلا شبہ اسے بہت عزیز تھا مگر اگلے ہی پل ماضی کی چند تلخ یادیں اس کے ذہن میں آدم کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نادر کو اٹھا کر بیڈ پر دائیں طرف ڈال دیا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی بات مان لوں گی؟ میں آپ کو آپ کے حکم کی غلام نظر آتی ہوں؟ دائی ہوں میں آیا ہوں، یا کوئی گری پڑی لڑکی جسے آپ جب جی چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں اور جب دل بھر جائے تو اٹھا کر گھر کے کسی کونے میں ڈال دیں؟ میں آخر آپ کے بچے کے کیوں پالوں گی؟ آپ کو لگتا ہی کیا ہے؟ میرے تلخ لہجے میں وہ اس کے سامنے کھڑی سوال کر رہی تھی۔ دراب خان کی آنکھوں میں پہلے تو حیرت ابھری اور پھر اگلے ہی پل ہلکی سی برہمی اس کی آنکھوں میں نظر آنے لگی تھی۔ یہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہی ہو؟ اور اس نے شاید کچھ کہنا چاہا تھا مگر حریم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں بالکل صحیح لہجے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے نکاح کرتے وقت تو آپ کو میرا خیال نہیں آیا تھا، تب میری سمجھداری، میری خوبصورتی، میرا پیار بھرا رویہ کیوں آپ کو دکھائی نہیں دیا تھا؟ تب تو آپ نے ماہم کا انتخاب کیا تھا، تو پھر آج اپنے بچے کی پرورش کے لیے آپ کو میں کیوں دکھائی دے رہی ہوں؟ اس کی آواز میں غصہ اتر آیا تھا اور دراب خان چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت خوب، یہ تو کہو نا کہ تمہیں نکاح کرنے کا شوق ہے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں تمہیں ایک سمجھدار اور باحیا لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو صرف 20 سال کی عمر میں ہی شادی کرنے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں، ضرور پوری کروں گا، بالکل اسی طرح جس طرح بچپن سے لے کر آج تک تمہاری ہر خواہش میں پوری کرتا آیا ہوں۔
لفظ چبا چبا کر کہتا ہوا تراب خان باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ حریم اپنی بات کو اتنا غلط رنگ دیے جانے پر حیران کھڑی تھی۔ کیا مجھ سے شادی کرنے والا ہے؟ یہ خیال حریم کے ذہن میں آیا اور ایک خوشگوار سا تاثر اس کے وجود میں پھیل گیا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے جس شخص کو بے انتہا محبت کی تھی، اپنی ہر ضرورت اس سے ہی اپنے سے 8 سال بڑے تراب خان کو پکارا تھا، آج وہ اس کا ہونے والا تھا۔ یہ خیال ہی اتنا خوش کن تھا کہ وہ بے اختیار ہی بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ باہر سے ہلکی ہلکی باتوں کی پھر سے آوازیں آنے لگی تھیں اور حریم ساکت کھڑی اسی کو دیکھتی رہ گئی۔ حریم ساکت بیٹھی رہی، نہ جانے کتنے ہی پل۔ کھلی دیر حریم نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ امی جان تھی اور ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے حریم کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ تراب خان نے تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگ لیا ہے۔ حریم نے آہستگی سے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا اور بابا جان نے کیا کہا؟ امی جان کچھ دیر تو لیے خاموش رہی، پھر بولی تم جانتی ہو تراب خان بے حد محبت کرتے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں ٹال سکتے، اور وہ بھی تمہاری تراب خان کی شادی کے لیے مان گئے ہیں، اور میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تراب تم سے عمر میں 8 سال بڑا ہے، اور پھر 2 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد تو کچھ دیر کے لیے رکی اور پھر گہری سانس لے کر بولی تم تیار ہو جو آج شام میں تمہارا اور تراب کا نکاح ہے۔ امی جان ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور حریم نے بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ سب اتنا آسان تھا، لیکن اگر ایسا تھا تو پھر آج سے 2 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیوں آئی تھی ماہم؟ اسے نادر کا خیال آیا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور تراب خان آج اس کا شوہر بننے والا تھا۔ یہ خیال ہی اتنا خوش کن تھا کہ اب کوئی اور بات سوچنا نہیں چاہتی تھی اور بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وقت کم تھا اور اپنے آپ کو سجانا اور سنوارنا تھا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے اور تراب کے نام کی مہندی بھی تو ابھی اس نے لگوانی تھی۔ وقت واقعی ہی کم تھا۔ امی جان نے باہر جاتے ہی اس کے نکاح کے جوڑے کا آرڈر دے دیا تھا۔ جس وقت اس کی کزن ماریا نے حریم کے دونوں ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگا دی تھی اور اس وقت ملازمہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، یہ آپ کے نکاح کا جوڑا ہے، بڑی بی نے حکم دیا ہے کہ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، مولوی صاحب بس آنے والے ہیں۔ حریم کے لیے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی۔ جوڑا بے حد خوبصورت تھا۔ حریم اسے پہن کر گول گول گھومتی اپنے ہی خیالوں میں شرمائے جا رہی تھی۔ بیوٹیشن آ چکی تھی اور اس نے حریم کو بٹھا کر اس سے دلہن بنانا شروع کر دیا تھا۔ قیمتی جڑواں زیور جو تراب کے ماں نے اس کی بہو کے لیے رکھ چھوڑے تھے، وہ اس کے کمرے سے نکال کر امی جان اسے دے گئی تھی۔ انہی زیورات میں سے ایک دفعہ اس نے ماہم کو دیکھا تھا پہنے ہوئے، اور یہ سب میرے ہیں۔ خوشی کی ایک لہر اس کے اندر ابھری تھی۔ باہر سے نادر نے ہلکی ہلکی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ہلکی پھلکی چہل پہل جاری تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حریم مکمل طور پر دلہن بن کر تیار ہو گئی تھی تو دستک دے کر مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ساتھ تراب خان اور بابا جان بھی تھے اور چند ایک خاندان کے افراد اور بھی تھے۔ امی جان نے آگے بڑھ کر گھونگھٹ اس کے چہرے پر ڈال دیا اور اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کپکپا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک پل کے لیے تو وہ سر تپیر لرز گئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو تراب خان کے نام کر دیا تھا۔ تراب خان اب بھی سنجیدگی کے ساتھ ہی نکاح نامے پر دستخط کر دیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر اٹھا کر حریم کو دیکھا۔ گھونگھٹ میں ہونے کے باوجود بھی صاف دکھ رہا تھا کہ وہ دلہن بنی غضب ڈھا رہی ہے۔ رخصت ہو کر اسے کسی اور تو گھر جانا نہ تھا، اس لیے مہمانوں کے کھانا کھلانے سے فارغ ہوتے ہی کزنز اسے تھام کر تراب کے کمرے میں لے آئی اور اتنے کم وقت میں اس کے کمرے میں خوبصورت سجاوٹ کر دی گئی تھی۔ پھولوں کی مہک چاروں طرف جانب محسوس کی جا رہی تھی اور سب کمرے سے نکل گئے تھے اور دروازہ بند ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ حریم نے سر اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ سرخ گلابوں کی مہک اسے مسحور کن کر رہی تھی۔ حریم کی سانسیں بوجھل ہونے لگی اور اس کمرے میں دلہن بن کر آنے کی تو اس نے ہمیشہ کی خواہش کی تھی، اور کمرے کی فضا خاموش، دروازہ کھلنے کی آواز پر ارتعاش پیدا کرتے ہوئے بھاری قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا تو حریم کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ یقیناً وہ اب اس کے سامنے بیٹھ کر حریم کی تعریف کرے گا۔ جس نے بھی اسے دیکھا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ وہ بے حد حسین دلہن بنی ہے۔
घूंघट की ओर से उसे नजर आ रहा था। वो बेड के पास आकर खड़ा हो गया। ये लो तुम्हारे हक महर के पैसे। हरीम के ऐन सामने नोटों की 2 गड्डियां आन गिरी थी और आवाज में ऐसी पथराहट थी कि उसने बेइख्तियार अपना घूंघट उल्ट दिया और नजर उठा कर देखा। वो बेड पर बिल्कुल पास खड़ा था, मगर जिन नफरत अमेज निगाहों से वो हरीम को देख रहा था। हरीम का दिन डूब गया। यही चाहती थी ना तुम? मेरे निकाह में आना चाहती थी ना? मुझसे शादी करना चाहती थी? लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। अब तुम दुराब खान की बीवी हो। हालांकि ये हक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा करते हुए वो उसके मुकाबिल बैठा था। हरीम जहां की तहां रह गई और उसने एक नजर भरकर भी उसके कातलाना रूप को न देखा। वो जिसने अपने हाथों की मेहंदी में उसका नाम, दुराब खान का नाम छुपाया था, वो रात उसे ढूंढते हुए कितनी मोहब्बत भरी शरारत करेगा। घबरा कर हाथ समेट कर पीछे कर गई। अफसोस रहा है मुझे तुम्हारी ज़हनियत पर कि तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। आहर तुम्हारी सोच भी वही फिल्मी अदाकारों की तरह निकली जो जवानी संभाली जाती है तुम जैसी लड़कियों से, और ना ही अपना वकार। लेकिन चलो तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हुई। अब इसके बदले में तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा। और एक बात याद रखना, मेरा बेटा रोए या उसकी आंख में एक भी आंसू आए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो उठ खड़ा हुआ था और उंगली उठाकर उसे वार्निंग दे रहा था। हरीम साकित निगाहों से उसे देखे गई थी और उसने पल भर में उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया था। वो तो ये समझ रही थी कि दुराब खान ने उसे निकाह की हामी सिर्फ और सिर्फ इसलिए भरी थी क्योंकि उसके अंदर भी उसकी मोहब्बत की तपश मौजूद थी जिसने उम्र भर हरीम को सुलगाया था, मगर वो तो उसे कुछ और ही समझ रहा था। वो पलटकर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया। हरीम का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे, और उसने चाह कर भी उसके साथ मोहब्बत का दावा नहीं किया था। दुराब का दिल किरची किरची होकर रह गया था हरीम की बातों से, और शायद वो ऐसा ही करती और अगले ही मिनट कमरे का दरवाज़ा फिर से ना बजता। दस्तक देकर इस दफ़ा मुलाजमा अंदर आई तो उसकी गोद में नन्हा सा नादिर था। बीबी जी साहब ने कहा है कि छोटे नादिर आज से आपके पास सोया करेंगे और आप ही इनका ख्याल रखेंगी। मुलाजमा ने दुल्हन बनी हरीम के रूप से नजर चुराते हुए कहा था, और हरीम की आंखें बर्दाश्त की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगी थी। नन्हा नादिर भूख की वजह से रो रहा था और मुलाजमा ने हरीम की गोद में उसे डाल दिया और अपने आंसुओं को पीते हुए वो उसके चेहरे को देखे गई थी। बिल्कुल दोराब खान की कापी था और उसमें उसकी माँ की जरा सी भी शबाहत न थी। बेइख्तियारी हरीम उसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन उसे शायद मैंने गलत फैसला कर लिया। हरीम ने करख्ती किरची होते हुए दिल के साथ ही सोचा था, और बच्चा डायपर खराब हो रहा था, शायद वो इसीलिए बेज्यादा चैन था। कुछ वो हरीम के रोने की वजह से भी मजीद घबरा गया। बच्चे का इस तरह रोना हरीम बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो इतनी भी इमेच्योर और बेवकूफ़ हरगिज ना थी कि एक नन्हे से बच्चे को अपने जज्बात की भेंट चढ़ा देती। और नादिर से तो वो वैसे भी उसे बहुत प्यार था, और एक वही तो था जिसने उसको पैदा होने के बाद उसका ख्याल रखा था। हरीम ने उसे सामने लटाया और दुल्हनापे के हार सिंगार वैसे ही था, बस वो सामने लेटे बच्चे का डायपर चेंज कर रही थी। वो भूख से कस मसला रहा था और हरीम ने उठकर दाएं बाएं देखा। मुलाजमा ने बच्चे के साथ उसके दूध का सारा सामान भी लाकर कमरे में रख दिया था। अपना भारी लहंगा संभालते हुए हरीम ने उठ खड़ी हुई थी। फीडर में दूध की मतलूबा मिकदार डालते ही उसने नादिर के लिए फीडर तैयार किया था। थोड़ी ही देर में उसे वो गोद में लिए फीडर पिला रही थी और बच्चे के पेट में दूध गया तो वो खुद ही पुरसुकून हो गया था। सोने के लिए वो हरीम के वजूद में मुंह छुपाने लगा, और हरीम ने आहिस्तगी से उसे अपने साथ लगाया और धीरे धीरे थपकने लगी। माँ की गोद का लम्स को तो नादिर ने कभी महसूस ही नहीं किया था। अगर वो आशना था तो सिर्फ हरीम की मोहब्बत भरे लम्स से। इस वक्त भी वो उसकी उंगली थामे गहरी नींद में उतर गया। उसने हरीम की जिस उंगली को थामा था उस पर छोटा सा कट लगा हुआ था और एक पुराना निशान था। गोद में लिए उसके मासूम चेहरे पर नजर टिकाए हरीम सोचे चली गई, और आज से 3 साल पहले जब उसकी उंगली की पर कट कर निशान बना था, तब वो एक हाथ में मोबाइल पकड़े वो यूट्यूब पर कोई रेसिपी देख रही थी। ध्यान से मसाले वाले डब्बे से मसाला निकालकर पतीली में डालते हुए उसने एक दफ़ा फिर वीडियो को देखा। या अल्लाह, आज ये
चाइनीज बिल्कुल ठीक ठीक बन जाए, वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। नाप तोल कर एक एक स्टेप लेकर फॉलो करती हुई वो खाना पका रही थी और सामने रखे चूल्हों पर मुख्तलिफ पैन और पतीले चढ़ाए हुए थे और वो एक साथ कई डिशेस बना रही थी। दुपट्टा बेनियाजी से गले में झूल रहा था और जर्द रंग के लिबास में उसकी रंगत भी जर्द हो रही थी। निचला लब बार बार दांतों तले कुचलने के बायस सुर्ख हो रहा था और चेहरे पर परेशानी थी। अरे ये हमारी हरीम आज कुछ किचन में क्या कर रही है? अल्लाह अल्लाह, आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ? हरीम और किचन में खाना पकाए, और ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी क्या इनकलाब आ गया? अम्मी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो शिकायती अंदाज में पलटी और अम्मी क्या हो गया आपको कि क्या किचन में नहीं जा सकती? उसने पूछा तो अम्मी जान मुस्कुरा कर बोली थी, ज़रूर आ सकती हो मगर आती नहीं हो। आज पहली दफ़ा खाना पका रही हो इसीलिए पूछ रही हूँ। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब कुछ किस खुशी में है? वो गिलास में पानी भरते हुए पूछ रही थी और हरीम ने दबा दबा सा मुस्कुरा दिया। अब वो उन्हें तो नहीं बता सकती ना कि आज दुराब खान का रिजल्ट आउट हुआ है और उसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। बस उसी के एजाज़ के लिए उसका फेवरेट डिनर तैयार कर रही थी। अम्मी उसे मुस्कुराता देखकर कंधे उचकाकर कमरे से किचन से निकल गई थी, जबकि वो मजीद अनमहाक से खाना बनाते हुए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दुराब खान उसकी खाला का बेटा था जो वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्हीं के घर में रह रहा था। वो 8 बरस का था जब उनके घर आया था और उसने नन्ही सी 2 साल की हरीम को उठाकर अपनी गोद में लटाया था। खाला उसकी आंखें कितनी प्यारी है ना, उसने प्यार से बोला था। और उसके बाद हरीम को तो जैसे जैसे आदत हो गई थी। उसने दुराब खान को अपने साया मान लिया था। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी तक के सफ़र में वो दुराब खान की मोहब्बत और उसके ख्याल में रखने वाली आदत की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे अपने माँ बाप से ज़्यादा दुराब खान की फिक्र सताती थी। कोई नहीं जानता था कि दोनों कज़न्स के दरमियान बज़ाहिर नज़र आने वाली दोस्ती किस कदर जुनूनी मोहब्बत में बदल चुकी है। मगर हरीम तो ये बात जानती थी कि उसका दिल सिर्फ दुराब खान के लिए नाम पर ही कितने ज़ोर से धड़क जाया करता था। मगर आज तक दुराब ने तो कभी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं किया, लेकिन वो हरीम को आने वाली हर चोट पर हमेशा फिक्रमंद हो जाया करता था। हरीम को यकीन था कि वो जितनी मोहब्बत वो दुराब से करती है उससे कहीं गुना ज़्यादा मोहब्बत दुराब को भी उससे भी है। खाना तकरीबन बन चुका था जब उसे बाहर पोर्च में दुराब की गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई तो खीरा काटते उसके हाथ बिला वजह ही कांप उठे थे। जरा सी लड़खड़ाहट से छुरी का जाविया बदला और उसकी उंगली पर एक कट लगता चला गया था। खून तेजी से उबलता दाएं हाथ से कटकर खून को दबाते उसने नल खोलकर हाथ को नीचे दबा दिया। कुछ देर में खून तो बहना रुक चुका था मगर उसका ध्यान खून पर कहाँ था। वो तो मुसलसल बाहर कान लगाए हुए थी जहाँ दुराब खान अंदर आते हुए अम्मी और बाबा जान से मिल रहा था। और बहुत ज्यादा भूख लगी है खालाजान, प्लीज मुलाजमत से कह दें कि खाना लगवा दें। उसकी आवाज में खुशी के साथ साथ थकावट भी थी। आज खाना मैंने नहीं बनाया, वो किचन से बाहर निकलते हुए चह कर बोली थी। मैं नहीं बनाया है। वो जो डाइनिंग टेबल पर कुर्सी घसीट कर बैठा था उसे देखकर खिलकर मुस्कुराया। तो ये तो नामुमकिन है, तुम और कुकिंग बिल्कुल 2 अलग अलग चीजें हैं, उसने शरारत से कहा था। तो हरीम यकदम सी खफा होने लगी। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि मैंने खाना बनाया है, और अभी जब सब लोग खाना खाएंगे ना तो पता लग जाएगा कि मेरे हाथ में कितना जायका है। सभी मुस्कुराने लगे थे, जबकि वो ऐसे ही हफा हफा वापस किचन में चली गई। मगर ये हबकी तो सिर्फ दिखावा ही थी। बर्तनों में मुलाजमा के साथ खाना उंडेलते हुए वो शिद्दत से बेताब थी कि दुराब खान को कैसा लगेगा जब वो अपनी पसंद का खाना सामने देखेगा। यकीनन वो चौंकेगा कि हरीम ने पहली मर्तबा खाना बनाया भी तो वो भी उसकी पसंद का। उसका ख्याल दुरुस्त था। खाने के 2 डोंगे से ढक्कन उठाते ही दुराब चौंका। चाइनीज, तुम्हें चाइनीज बनाना आते हैं? उसकी आवाज में खुशगवार सी हैरत थी। हरीम सुर्ख पड़ने लगी थी। तुम्हें चाइनीज पसंद है क्या? अम्मी जान हैरत से पूछ रही थी। अरे हाँ ना हाला जान, खानों में सबसे ज्यादा मुझे चाइनीज ही तो पसंद है। लगता है आज अल्लाह ने मेरी सुन ही ली। बड़ा दिल चाह रहा था चाइनीज खाने को, और फिर अब पता नहीं इसने बनाई कैसी है। चम्मच भरकर मुंह में डालते ही शरारत से उसे देख रहा था। हरी मुंतजिर निगाहों से उसे देखने लगी और चम्मच के साथ ही उसके चेहरे के तासुरात भी बदले थे। वाह, बहुत मजेदार खाना बनाया है हरीम, जितनी खूबसूरत तुम खुद
ہو اتنا ہی تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھی۔ اس نے بلاہر تعریف کر ہی دی تھی اور حریم کا دل چاہا تھا کہ وہ خوشی سے جھومنے لگ جائے۔ وہ ساری محنت وصول ہو گئی تھی۔ جی یہ لو اپنا انعام لو۔ اس نے جلدی سے والٹ سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر حریم کی طرف بڑھا دیا تھا۔ حریم پیسے دے کر چونکی تھی۔ اس نے یہ انعام لینے کے لیے تو کھانا ہرگز نہیں بنایا تھا، لیکن وہ جس اپنائیت سے نوٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا حریم اسے انکار نہ کر سکی اور اس نے بے اختیاری اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نوٹ اس سے لے لیا، لیکن اسی پل دراب چونکا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ ذرا دکھانا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر حریم کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں انگلی پر کٹ لگ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں، بس لات کاٹتے ہوئے معمولی سے کٹ لگ گیا تھا، حریم نے سادہ سے لہجے میں کہا، مگر دراب بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی ہر تکلیف پر وہ بچپن سے ہی بے چین ہو جایا کرتا تھا اور آج یوں ہی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ کوئی یہ چھوٹا کٹ نہیں ہے جیسے تم اتنا کامن لے رہی ہو، چھری سے لگا، انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ او گاڈ، تم کتنی زیادہ لاپرواہ ہو حریم۔ کس نے کہا تھا تمہیں کھانا بنانے کے لیے؟ گھر میں اتنے سارے ملازمین موجود ہیں تو تم پھر کچن میں کیوں گئی تھی؟ وہ اسے ڈپتے ہوئے کہہ رہا تھا اور حریم بے اختیاری اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی یہی محبت اسے گھائل کر دیتی تھی۔ کرسی پر اسے بٹھا کر وہ فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ امی جان اور بابا جان مسکرا رہے تھے۔ وہ دراب کی اس خیال رکھنے والی عادت سے تو واقف ہی تھے، بچپن سے لے کر آج تک حریم کا وہ اسی طرح سے خیال رکھتا تھا۔ آئندہ کے بعد تم کچن میں مجھے نظر نہ آؤ۔ کھانا بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، جاؤ گی خالہ جان منع کریں گی اور اس سے پہلے یہ تو بڑی ہو جائے اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے کام کرے۔ اس کے ہاتھ پر دبا لگاتے ہوئے وہ اسی پر سنی پلاس لگا رہا تھا اور اس کے لہجے میں اتنی فکر تھی، حریم کا دل موم ہونے لگا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ آخر میں اس نے پوچھا تو حریم نے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ جلدی سے پلیٹ میں اس کے لیے وہ کھانا نکالنے لگا۔ چلو جلدی سے کھانا کھاؤ اور سونے سے پہلے یہ پین کلر لے لینا ضرور، اس سے تمہارے پین ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اٹھ گیا تھا۔ حریم کو بلا وجہ ہی اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا اور مٹھی میں دیا ہوا 500 کا نوٹ وہ ابھی اسے کسی قیمتی متاع کی طرح لگ رہا تھا اور دراب کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی اور آج کل وہ بزنس سیٹ کر رہا تھا اور اسی میں ہی وہ مصروف تھا۔ جب کہ حریم کالج میں ایگزام چل رہے تھے اور آج اس روز وہ لاؤنج میں ٹہل کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک امی نے اسے آواز سنائی دی تھی کہ دراب بیٹا، ایئرپورٹ پر حریم کی چچا کی بیٹی فلائٹ آ گئی ہے اور تم گھر میں کوئی ملازم اس وقت موجود نہیں، تمہارے خالو جان بھی نہیں ہیں، اسے وہاں سے لانا ضروری ہے کیونکہ اسے گھر کا پتہ نہیں، تم ذرا جا کر اسے لے آؤ۔ امی جان کی آواز پر حریم بے اختیار چونکی۔ کون آ رہا ہے؟ امی نے عام سے انداز میں سوال کیا۔ ارے ماں، مہم آ رہی ہے، تمہارے چچا کی بیٹی، اسے یہاں امبیسی میں کچھ کام ہے، تمہیں پتہ تو ہے نا، وہ ان کی فیملی امریکہ میں رہتی ہے، لیکن اس کا کاغذات میں کوئی مسئلہ تھا جسے حل کروانے کے لیے وہ کچھ دن کے لیے ہمارے گھر رہے گی۔ امی اطلاع دے کر اندر مڑ گئی تھی اور حریم کو سوچنے پر بھی یاد نہ آیا کہ اس کی کون سی کزن ماہم ہے، کیوں نہ ان لوگوں کا چچا کے گھرانے سے کوئی خاص رابطہ ہی نہ تھا، اور پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ دراب خان نے امی جان کی بات پر حامی بھر لی اور پھر اسے لینے چلا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کی واپسی حریم کی امی کا دیا ہوا دودھ کا گلاس سامنے رکھے منہ بسو رہی تھی جب دروازے سے یوں وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ دراب خان کسی بات پر ہنس رہا تھا اور حریم چونکہ اتنا کھل کر ہنستے ہوئے اس نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا، مگر چونکنے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ دراب خان جس بات پر وہ ہنس رہا تھا وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہونے والی لڑکی تھی اور اس نے مشرقی لباس پہن رکھا تھا مگر کافی سٹائلش تھا، جس کی وجہ سے وہ ہنس رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران اور مسحور کن ہوئے جا رہا تھا۔ ڈائی کیے ہوئے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی اور جس ناز و ادا سے وہ بات کر رہی تھی، حریم ایک لمحے میں بھی اس سے متاثر ہوگی۔ ارے ماہم، تم آ گئی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ امی نے جان بوجھ کر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ ایک نزاکت سے ان سے گلے ملی۔ اور یہ میری بیٹی حریم ہے۔ امی نے حریم کا تعارف کروایا، وہ جو سیاہ رنگ کے سادہ سے لباس میں ملبوس تھی، بال چوٹی سے نکل کر دائیں بائیں بکھر رہے تھے۔ بلا وجہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ حریم نے صرف ہاتھ ہلا کر ہیلو کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ دراب بھی وہیں سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حریم کو اندازہ ہو گیا کہ
دراب اور ماہم آپس میں کافی بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دونوں کی پسند ناپسند ملتی جلتی تھی۔ دراب جو بھی بات کرتا ماہم اس کا جواب فٹ سے دے دیتی اور ضرور دیتی۔ اس نے پہلے کبھی دراب کو کسی کے ساتھ اس طرح اتنا فری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اسے برا لگ رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہ سکی اور پڑھائی کا بہانہ کرتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اور کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے ہی اپنا حلیہ تبدیل کیا تھا۔ پنک کلر کا خوبصورت ڈریس پہن کر اس نے بالوں کی پونی ٹیل بنائی اور اس کے بعد ہی اس نے کتاب اٹھائی تھی۔ رات کے اس پہر کھانا کھانے کے بعد امی جان نے اسے آواز دی، تب تک اس کے ذہن میں ماہم نکل چکی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے آئی تو ایک دفعہ پھر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اور سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر دراب عین برابر والی کرسی پر ماہم بیٹھ رہی تھی اور اس نے کپڑے بدل لیے تھے اور اب پہلے سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ حریم کو بلا وجہ غصہ آنے لگا اور پیر پٹکتی ہوئی وہ دراب کے عین سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ دراب کے ساتھ کوئی بیٹھے یہ اس کے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر دراب تو بالکل عام سے انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ امی جان نے آج بہت اچھا کھانا بنایا تھا، وہ ماہم کے سامنے رکھتے ہوئے بار بار اسے کھانا کھانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ بس وہ چیزیں چکھ رہی تھی۔ حریم ذرا پانی دینا، دراب نے کھانا کھاتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ اکثر ہی اس سے کھانے کی میز پر مختلف چیزیں مانگا کرتا تھا۔ حریم جو کہ اسے لپک کر جگ میں پانی انڈیلنا چاہتا، لیکن اس سے پہلے ہی ماہم نے جگ اٹھا کر دراب کی گلاس میں پانی انڈیلا تھا۔ دراب نے چونک کر ماہم کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ حریم کا ہاتھ وہیں میں ہی معلق رہ گیا اور اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کھانا کھاتے کھاتے ہی دراب کی نگاہ حریم پر پڑی تو وہ چونکا تھا۔ حریم نے بہت مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات بحال کیے اور کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اس نے کھانے کے بس چند ہی لقمے لیے تھے اور معذرت کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف ٹیبل سے اٹھ گئی اور کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ایک دفعہ اس نے پھر سے پلٹ کر ٹیبل کی طرف دیکھا تھا جہاں دراب اور ماہم کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ حریم کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ کمرے میں جا کر چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔ کیسی پڑھائی، کون سا ایگزام، اسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھا تو صرف اور صرف اتنا کہ آج پہلی دفعہ دراب نے اس کے کھانے کی ٹیبل سے بغیر ہی کھائے پیے اٹھ جانے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا اور اسے یہ بات اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی۔ اگلے دن اس کا ایگزام تھا اور سارا دن ہی تقریباً کالج میں نکل گیا۔ شام کے وقت وہ تھکی ہاری جب گھر میں داخل ہوئی تو سر میں شدت سے پھٹ رہا تھا اور اس نے کھانا بھی کمرے میں منگوا کر کھایا اور جلدی سو گئی تھی۔ دوبارہ جب جاگی تو صبح کا اجالا چاروں جانب پھیل رہا تھا۔ وہ فریش ذہن کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر جب وہ نیچے آئی تو آج وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور دائیں گال پر پڑنے والے ڈمپل بھی واضح ہو رہے تھے۔ اس نے قریبی بک سٹور تک جانا تھا اور اسے کچھ کتابیں چاہیے تھی۔ اگلے پیپر میں اس سے ان کتابوں سے کچھ کام تھا اور اسے پتا تھا کہ دراب اس وقت جاگا ہوا ہوگا۔ آفس وہ قدرے لیٹ جایا کرتا تھا اور پھر اس کا خیال درست تھا۔ پنک کلر کے ڈریس میں سیاہ رنگ کے نازک سی سینڈل پہنے جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو دراب سامنے کھڑا گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا اور سبز رنگ کی اونی شرٹ جس کا گلا گول تھا، سیاہ رنگ کی جینس پہنے وہ بہت ہی بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارے تم اتنی صبح صبح اٹھ گئی اور اتنی تیار کیوں ہوئی ہو؟ کہیں جا رہی ہو کیا؟ دراب نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ حریم مسکراتے ہوئے، جی ہاں، وہ مجھے بک سٹور تک جانا تھا، کچھ کتابیں لینی تھی، مجھے پتا تھا کہ آپ جاگ رہے ہوں گے اسی لیے میں جاگی۔ چلیں ہم لوگ، حریم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ دراب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سوچ سے نمودار ہوئی، یوں جیسے وہ کسی الجھن میں پڑ گیا۔ حریم چونکی، کیا ہوا؟ آپ خاموش ہو گئے ہیں، آپ نے کہیں جانا ہے کیا؟ حریم کی آواز میں حیرت تھی۔ عین اسی لمحے اسے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ حریم اور دراب دونوں ایک ساتھ مڑے تھے اور سیاہ رنگ کی اسٹائلش ڈریس میں سیاہ ہیلز پہنے ماہم ہر طرح سے تیار چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور نظروں کا رخ دراب کی جانب تھا۔ میں ریڈی ہوں، چلیں دراب، اس نے انتہائی استحقاق سے کہا تھا اور حریم نے حیرت بھری نگاہوں سے ماہم کو دیکھا اور پھر دراب کے دیکھا۔ جیسے کچھ خیال سا آیا کہ دراصل وہ ماہم کو اپنی کاغذات کے سلسلے میں آج ایمبیسی جانا ہے اور میں اسے وہاں لے کر جا رہا ہوں۔ اسے خود یہاں
کے ماحول کا اندازہ نہیں ہے نا؟ میں تمہیں شام کو لے چلوں گا، ہمارا کام بس 1 گھنٹے کا ہی ہے۔ بلکہ تم ایسا کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، یہاں نزدیک ہی میں ہی تو جانا ہے نا تم نے کسی اسٹور پر۔ وہ عام سے لہجے میں بات کہتا ہوا کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا اور حریم نے بے یقین نگاہوں سے دراب کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اسے کس طرح سے دراب اگنور کر گیا۔ اب وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ بچپن سے لے کر آج تک وہ ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا تھا۔ ماہم نے ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ حریم کی جانب اچھالی تھی، شاید اس کے چہرے سے اس کی کیفیت کو بھانپ گئی تھی۔ ایک ادا سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ اسے روبرو کروا چکی تھی۔ دراب کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے دراب سے کہا تھا۔ دراب مسکرا دیا تھا، ہاں بس چلو۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور جبکہ حریم وہیں کھڑی رہ گئی تھی، دراب نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر اس کو نہیں دیکھا تھا اور نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حریم کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ جس بات کو وہ ماننا نہیں چاہ رہی تھی، وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ بجھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ خاموشی سے کمرے کی جانب آ گئی تھی اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیسی کتابیں، کہاں کا پیپر، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا کہ دراب خان اس کے سامنے کسی اور کا ہو رہا تھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تو وہ چونکی۔ حریم نے گھبرا کر اس کے پاس کا جائزہ لیا تو اپنے کمرے میں نہیں بلکہ دراب خان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ابھی تک رات والے لباس میں پہن رکھا تھا اور دھناپے کا روپ اور زیورات سب کچھ ویسا ہی تھا۔ حریم کی نگاہ اپنی گود میں لیٹے نادر پر پڑی جو اس کی انگلی کو تھامے ہوئے بے خبر سو رہا تھا۔ شاید وہ رات یوں ہی بیڈ پر ٹیک لگائے سو گئی تھی اور ایک رات میں ہی وہ ماضی کی کتنی گلیوں سے گزر آئی تھی، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور دروازہ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دراب خان آیا اور اس نے ایک گہری نگاہ حریم پر ڈالی اور پھر اس کی گود میں لیٹے نادر پر ڈالی تھی۔ اور کیسا ہے نادر؟ ملازمہ بتا رہی تھی کہ رات کو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور یہ بے چین بھی بہت تھا، کہیں بھوکا تو نہیں سویا؟ وہ گہری نگاہیں حریم پر ڈالتے ہوئے جمائے پوچھ رہا تھا۔ حریم نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی اور آہستگی سے اپنی گود میں سے نادر کو اٹھا کر اپنے برابر میں لٹا دیا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی اور سب حریم کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے اس دھناپے کے روپ سے اسے اب سخت الجھن ہو رہی تھی۔ یہ بھاری لباس اور زیورات اسے اب چبھ رہے تھے۔ دراب خان کے سامنے صوفے پر بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے اس کے برابر سے گزر کر باتھ روم میں جا گھسی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد شاور سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ اندر وہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نہا کر باہر نکلی تو اس کے جسم پر صرف ایک سادہ سا لباس تھا اور چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ دراب چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو حریم، میرا تمہارا جو بھی تعلق ہے لیکن اس کا اثر نادر پر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے بیٹے کو کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ مجھے اس کا رونا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ پھر سے اسے ہدایت دے رہا تھا۔ حریم نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ دراب چند لمحے تک خاموش کھڑا رہا اور پھر واپس پلٹ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکل نہیں والا تھا کہ اچانک ہی نادر کسمسا کر رویا اور اس کے رونے کی آواز سے ہی دراب نے پلٹ کر دیکھا۔ حریم جو بالوں میں برش پھیر رہی تھی چونکی اور پلٹ کر اسے دیکھا اور اس نے برش وہیں ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے نادر کی جانب بڑھی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر واضح فکر مندی تھی۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ چپ کروا رہی تھی کہ کہیں سے اسے بھوک تو نہیں لگی۔ دروازے میں کھڑے دراب نے اسی کی جانب دیکھا تھا۔ بغور یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں اطمینان اترتا چلا گیا۔ یقیناً حریم نادر سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کے خیال رکھنے میں غفلت کبھی بھی نہیں برتے گی۔ اسی کے خیال سے اس نے مطمئن ہوتے ہوئے دروازہ بند کر کے قدم آگے بڑھا دیے، جبکہ دوسری جانب اس نے بے نیاز حریم مسلسل نادر کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بی بی جی، آج نادر بیٹے کی ویکسینیشن کا دن ہے۔ دراب صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ ہمراہ بچے کو لے کر ہسپتال چلی جائیں۔ ملازم نے اندر آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ حریم جو نادر کو فیڈر دے رہی تھی اسے چپ کروانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔
سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اسے اس معصوم بچے سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہسپتال کا اپائنٹمنٹ اس نے لے لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال چلی گئی تھی۔ ہمراہ بچے کو لے کر پہنچی تھی اور بڑا ہی مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ تھا جہاں دراب نے اسے بھیجا تھا۔ حریم کا نمبر آیا تو وہ نادر کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور آنکھوں پر گلاسز لگائے ڈاکٹر سامنے ہی بیٹھا تھا۔ حریم کو دیکھ کر اس نے ایک پروفیشنل سی مسکراہٹ ظاہر کی۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ نادر کا چیک اپ کرتے ہوئے اس نے حریم سے پوچھا تھا۔ 5 مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، شاید 5 مہینے ہی ہیں، حریم نے گھبرا کر جواب دیا۔ ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ناول پیدا ہوا تھا یا سی سیکشن سے؟ اب کی بار اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ حریم ڈاکٹر کا منہ دیکھنے لگی تھی۔ یہ تو اسے یاد ہی نہیں تھا۔ ان دنوں وہ کہاں گھر کے معاملات میں دلچسپی لیتی تھی جو اسے پتا ہو کہ نادر کی پیدائش کیسی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھی شاید بھانپ لیا تھا کہ شاید کوئی اور بات ہے۔ جی آپ اسے ویکسینیشن کا انجیکشن لگائیں اور مجھ سے زیادہ سوالات نہ کریں، حریم نے جیسے چڑ کر کہا تھا۔ ڈاکٹر نے دلچسپی سے حریم کا چہرہ دیکھا جو سرخ پڑ رہا تھا۔ اور بالکل ابھی لگا دیتے ہیں، اس نے پرچی کا انجیکشن کا نام سیٹ دیا تھا اور وہ لے کر جیسے ہی پرچی پر نام پڑ گئی، حریم جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کی سنہری آنکھوں میں ہبکی سی چھلک رہی تھی۔ نادر رونے لگا تھا تو حریم نے اسے بے حد پیار سے گلے لگا لیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بچہ آپ کا ہے یا نہیں؟ وہ باہر نکلنے والی ہی تھی جب ڈاکٹر نے سوال کیا تھا۔ حریم نے بے اختیار پلٹ کر میرا ہی بیٹا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا اور باہر نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر مسکرا دیا تھا۔ وہ صاف دیکھ چکا تھا کہ حریم بچے کی ماں نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر فیصل تھا، 29 سالہ، مایا ناز چائلڈ اسپیشلسٹ، جسے کوئی بھی لڑکی آج تک نہ بھائی تھی، مگر یہ اداس آنکھوں والی لڑکی نہ جانے کیوں اسے متاثر کر گئی تھی اور اس نے سر جھٹک کر اگلے پیشنٹ کے لیے بزر دبا دیا تھا اور نادر کو انجیکشن لگوا کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئی تھی۔ گھر میں ولیمے کی تیاریاں چل رہی تھی۔ شام میں بارونق طریقے سے اس کا اور دراب خان کا ولیمہ کر دیا گیا تھا اور سب لوگ دراب خان کو مبارکبادیں دے رہے تھے، مگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بس ماضی کی یادوں میں گم تھی، گنگا رہی تھی۔ اس روز جب اس کا آخری پیپر تھا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آئی اور اس نے کالج میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دراب خان کو بتا دے گی کہ وہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، جو وہم اس کے دل میں ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ لیکن یقیناً دراب اور ماہم کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ مصمم ارادہ کیا وہ گھر میں اندر داخل ہوئی اور اسے عجیب سے احساس ہوا کہ گھر میں کچھ غیر معمولی چہل پہل سی ہے۔ امی پرجوش سے انداز میں ملازمہ کو کھانے بنانے کا ہدایت دے رہی تھی۔ یا ہوا ہے امی، کوئی آ رہا ہے حریم؟ کیا؟ حریم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ امی یکدم پرجوش ہو کر مڑی۔ ہاں بیٹا، تمہارے چچا کی فیملی آج پاکستان آ رہی ہے۔ دراصل دراب نے ماہم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ماہم کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اسی لیے تمہارے بابا جان نے 2 روز پہلے ہی تمہارے چچا کو بتا دیا تھا کہ اب وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں تاکہ دراب اور ماہم کی شادی ہو سکے۔ امی پرجوش انداز میں اسے بتا کر دوبارہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، مگر ماہم پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے امی کی جانب دیکھ رہی تھی اور پھر امی، انہوں نے کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ سامنے ہی دراب چلا آ رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے حریم، تم آ گئی، کیسی ہو؟ تمہارے ایگزامز؟ اب خاموشی سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لینا، کوئی بہانہ مت کرنا، وہ ہمیشہ کی طرح پیار بھرے لہجے میں کہتا ہوا کچن میں جا کر پانی پی رہا تھا۔ حریم نے بے یقین نگاہوں سے دیکھا تھا تو کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا یا وہ اس کے خیال رکھنے کی فطرت کو بلا وجہ محبت سمجھ بیٹھی تھی؟ کیا ہو تم؟ اتنی سرخ آنکھیں ہو رہی ہیں، کہیں بخار تو نہیں ہے؟ دراب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور اس کو اب برداشت نہ تھا کہ دراب اسے ہاتھ بھی لگائے۔ دراب حیران سا ہوا تھا، مگر وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگتی چلی گئی تھی۔ ماہم اور دراب کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور اپنی مہندی کے دن روز دراب نے جس پیار سے زر جوڑا پہنے ماہم کے گالوں پر اپٹن لگایا تھا، حریم کا دل 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اگلے دن بارات میں بھی وہ بجھی بجھی سی تھی، حالانکہ جو بھی اسے دیکھتا وہ تعریف ہی کر رہا تھا۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں گھیرے دار فراق میں آنکھوں میں کاجل ڈالے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کا دل کرچی کرچی
ہو چکا تھا۔ دلہن بنی ماہم کا ہاتھ تھام کر دراب کتنا خوش دکھائی دے رہا تھا اور دراب کے کمرے میں ماہم کو پہنچا دیا گیا تھا۔ بیتابی دراب کی ہر ادا سے جھلک رہی تھی اور اس کے کمرے کے دروازے کے عین سامنے حریم بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، جو اپنی دلہن کے پاس جانے کے لیے اتنا بیتاب تھا، اور اس نے اپنی جانب دیکھتی ہوئی حریم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ دروازہ حریم کے منہ پر بند ہوا تو وہ یکدم چونک سی گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آج دراب ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار ٹوٹے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ وہ اس رات وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور اس نے اپنے کمرے میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے اپنے اندر اٹھنے والے ابال کو ختم کر دینا چاہتی تھی، اور دراب اس کی بچپن کی محبت تھا اور اس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ اب پوری زندگی ایک دوسری لڑکی کو اس کی زندگی میں برداشت کرتی، وہ پوری رات خود کو ہر طرح کی تکلیف سے دینے کے بعد وہ یوں ہی روتی بلکتی سو گئی تھی۔ اگلی صبح اس نے جیسے ہی حالات کو قبول کر لیا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب دراب پر کبھی اپنی محبت آشکار نہیں ہونے دے گی۔ دراب خان شادی کے بعد بے حد خوش تھا۔ ماہم سے اسے دنوں میں ہی محبت ہوئی تھی، اور محبت بھی ایسی طوفانی تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے صرف ماہم کے ہی گن گانے لگا تھا۔ ماہم فطرتاً تھوڑی مغرور سی لڑکی تھی۔ اسے پاکستان کی فضا کچھ خاص اچھی نہیں لگتی تھی۔ شروع کا عرصہ تو بہت خوشیوں میں گزرا تھا۔ دراب اسے ہنی مون کے لیے بھی یورپ لے کے گیا تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہی حریم نے محسوس کیا کہ ماہم کا رویہ کچھ بدلا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے معمولی باتوں پر چڑ جایا کرتی تھی۔ کتنی بار تو وہ سب کے سامنے دراب کو یورپ منتقل ہو جانے کا کہہ چکی تھی، مگر دراب نے اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ نہیں ماہم، میں اپنا بزنس یہیں سیٹ کر چکا ہوں اور میں یہاں پلا بڑا ہوں، اور ویسے بھی خالہ اور خالو جان نے مجھے اپنی ساری عمر اپنا بیٹا سمجھ کر پالا ہے، اور ابھی اس عمر میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ دراب نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ جواباً وہ کھانا میز پر پٹک کر خود ہی اندر چلی گئی تھی، اور اسے اس کی یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ حریم نے اس سارے معاملے کو بس خاموش نگاہوں سے دیکھا تھا، جو اس نے اب دراب سے بات چیت کرنا بالکل ختم کر دی تھی۔ ہر رفتہ ماہم کا رویہ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا تھا، اور اسے پاکستان کی پابندیوں والی فضا سے سخت چڑ ہوتی۔ وہ رات دیر تک باہر رہنا پسند کرتی تھی، اور اس کا لباس کبھی انتہائی مختصر ہو جاتا جس پر دراب غصے سے بھڑک اٹھتا۔ اس روز بھی وہ سرخ رنگ کی بیک لیس ساڑی پہن کر کمرے سے نکلی تھی، کیونکہ اب وہ اور دراب کہیں ڈنر پر جا رہے تھے۔ یہ تم نے کیسا لباس پہن لیا ہے یار، وہاں میرے دوست بھی ہوں گے، پلیز اسے چینج کر لو اور کوئی اور کپڑے پہن لو، دراب نے اسے خود پر ضبط کرتے ہوئے ماہم سے کہا تھا۔ اچانک غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے تمہاری یہ دقیانوسی سوچ سمجھ نہیں آتی۔ اگر تمہیں میرے اندر اتنے ہی کیڑے نکالنے نظر آتے ہیں تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ کر لیتے نا کسی اور پینڈو گوار دیہاتن سے شادی، بالکل اسی طرح جیسے تمہاری یہ کزن ہے۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی حریم کی جانب اشارہ کیا تھا، اور جو ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ حریم ساکت سی رہ گئی تھی، اور دراب نے ایک نگاہ حریم کو دیکھا تھا۔ اسے سخت غصہ آیا تھا۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم کیا رہی ہو۔ وہ دونوں بری طرح سے جھگڑنے لگے تھے۔ بات بہت بڑھ گئی تھی اور شاید مزید بڑھتی اگر اس رات ماہم کی طبیعت نہ بگڑ جاتی۔ دراب اسے فوراً ہسپتال لے گیا اور واپس جب آیا تو بے حد خوش تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور دراب نے تو خوش تھا، مگر ماہم بالکل خاموش تھی، اور اس کی خاموشی کا راز اس وقت کھلا جب اگلے دن دونوں کے کمرے سے اونچی اونچی لڑائی کی آوازیں آنے لگی۔ ماہم چلا کر کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی ماں نہیں بننا چاہتی، اور اس کا فکر خراب ہو جائے گا اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی۔ وہ اس بچے کو ضائع کروانا دینا چاہتی ہے۔ جواباً دراب خان شدید غصے میں بھڑک رہا تھا اور اسے صاف طور پر کہہ رہا تھا کہ اسے یہ بچہ ہر حال میں چاہیے۔ ماہم کمرے میں دروازہ کھول کر پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جبکہ دراب اپنا سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ مجھ سے انجانے میں کیا غلطی ہوگی ہے، وہ سر پکڑے بیٹھ کر سوچ رہا تھا۔ حریم کا کالج ختم ہو چکا تھا اور وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے تیار ہو کر باہر ہی کمرے سے نکلی تو دراب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ فائل ہاتھ میں اٹھا کر رکھی ہوئی تھی۔ اور کہاں جا رہی ہو؟ پہلے تو اس کے ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ حریم
سر چٹک کر یونیورسٹی کا ایڈمیشن لینا ہے آج، اسے جواب دے کر وہ خاموشی سے اپنے لیے چائے نکالنے لگی تھی۔ چلو میں لے جاتا ہوں، دراب نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ یکدم چونکی اور اسی پل اندر سے ماہم باہر نکل آئی اور اس کا سارا حسن جیسے مان پڑ گیا تھا۔ بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، چہرہ، آنکھیں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور نائٹ ڈریس میں سے جھانکتا ہوا اس کا بڑا سا پیٹ۔ حریم نے بے سختہ نگاہ چرائی۔ دراب نے بھی اسے اس حال میں باہر آتے دیکھ کر آنکھیں سکیڑی تھی۔ کیا ہوا ماہم، کچھ چاہیے کیا؟ دراب نے پیار سے پوچھا تھا، مگر اس نے آتے ہی اندر سے آپ کے ہاتھ سے چائے پیالی لے کر زمین پر پٹکی تھی۔ اور مجھے اس مصیبت میں پھنسا کر تم خود کہاں عیاشیاں کرنے جا رہے ہو؟ میں نے رات میں کہا تھا کہ میری میڈیسن ختم ہو گئی ہیں اور ابھی اور اسی وقت جاؤ اور میری دوائی لے کر آؤ۔ تمہارا دل چاہتا تو میں یہاں بیٹھ کر تمہارے لیے بچے پیدا کروں اور تم یہاں اپنی عیاشیاں جاری رکھو۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ سب جھیل رہی ہوں تو تم بھی جھیلو گے، وہ حلق پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ دراب جیسے ہی بمشکل خود پر ضبط کیا، امی جان نے بھی سب کچھ سن لیا تھا اور حریم خاموشی سے اٹھ کر نکل گئی تھی۔ تم اندر چل کر بیٹھو، میں تمہاری دوا لے کر آتا ہوں۔ ماہم کو مطمئن کرتے ہوئے وہ بھی باہر نکل آیا تھا۔ تیزی سے اس نے دوائی لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، مگر پورے 9 مہینے اس نے دراب کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ ہر بات پہ اس نے اسے اتنا ذلیل کیا تھا، اسے یہی طعنہ دیتی تھی کہ اس کی خاطر اس نے اپنی خوبصورتی اور فگر کا بیڑا غرق کر لیا ہے، اور دراب میں ایک دقیانوسی مرد ہے جس نے اس سے شادی کر کے صرف اس لیے کی تھی کہ تاکہ وہ درجن بچے بھر پیدا کر سکے۔ دراب کبھی جواب دیتا تو کبھی خاموش ہو جاتا، اور اللہ اللہ کر کے ماہم کو 9 مہینے پورے ہوئے اور اس روز حریم اپنی یونیورسٹی میں تھی جب اسے امی جان کی کال آئی تھی کہ دراب کے بیٹا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام تم رکھو، تم جلدی سے گھر آ جاؤ، امی نے چہکتے ہوئے کہا، اور حریم جلدی سے چند لمحے کے لیے خاموش ہوگی۔ ٹھیک ہے امی جان، میں جلدی گھر آ جاتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور عرصہ ہوا تھا اس نے ضد کرنی اور حبکی کرنا چھوڑ دیا تھا، دکھانی چھوڑ ہی دی تھی۔ اس نے سب کچھ اصرار پر بچے کا نام نادر تجویز کیا تھا، اور ننھے سے بچے کو گود میں اٹھاتے ہی اس پر بے اختیار پیار آیا۔ وہ بالکل دراب پر گیا تھا، مگر ماہم شدید بیزار تھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے چلا رہی تھی، اسے دراب اب ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد بمشکل 1 ماہ تک وہ گھر رہی، اور اس 1 ماہ نے اس نے کئی دفعہ دراب سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تھا۔ دراب دیکھ رہا تھا کہ اس کی دلچسپیاں اور ایک دفعہ پھر سے باہر زیادہ بڑھنے لگی ہیں، اور آخرکار دراب نے اسے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ دراب کا خون کھول اٹھا اور اس نے ہاتھ اٹھایا، ماہم کے چہرے پر نشان ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ دراب سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی ہو کر وہ کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منائے، اسی لیے اس نے، مگر وہ اس قدر بدلحاظ اور بے باک ہو چکی تھی کہ اس نے وہیں پر ہی دراب سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تھا۔ اب دراب کی غیرت گوارا نہ کرتی کہ وہ اسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہتا جو کسی دوسرے مرد سے تعلق بنانے پر تیار تھی۔ مجبوراً اس نے ماہم کو طلاق دے دی تھی، اور پورے گھر میں ہی جیسے موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ننھا سا نادر بلک بلک کر ماں کو یاد کرتا رہتا، اور مگر اسے پالنے کے لیے اس کی ماں کی موجود نہیں تھی۔ دراب اسے لے کر پوری رات کمرے میں ٹہلتا رہتا، مگر بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ تھک ہار دراب نے اسے لے جا کر امی جان کے حوالے کر دیا تھا۔ بے بس خالہ جان نے پہلے تو اسے مجھے پالا اور پھر میرا بیٹا، مگر اب میں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ جیسے ہی بولا تھا کہ امی جان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، مگر وہ بوڑھی عورت تھی اور اتنے سے بچے کو ذمہ داری کیسے اٹھا لیتی۔ مجبوراً اس کے دودھ ڈائپر چینج کے لیے حریم کو آواز دیتی۔ حریم پہلے تو غصہ ہوتی، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی نادر کے ساتھ کافی حد تک اٹیچ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے 6 ماہ کا ہونے تک دراب نے مکمل طور پر نادر کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ ماضی سے حال میں پلٹ آئی تھی۔ دروازہ کھول کر دراب اندر داخل ہوا تھا، اور آج بھی اس کے چہرے پر ویسے ہی سنجیدگی تھی جیسے کل تھی، مگر فرق صرف یہ تھا کہ حریم کو اس کا انتظار نہیں رہا تھا۔ جو کچھ اس نے حریم کو کہا تھا اور اس کے بعد تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دراب کی شکل بھی نہ دیکھے۔ وہ خاموشی سے اس لباس تبدیل کر کے بیٹھ کر دوسری طرف لیٹ گئی تھی، اور تو رات چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا اور پھر خود بھی سو گیا تھا۔ دن یوں ہی رفتار سے گزرتے گئے اور وہ نادر کا مکمل طور پر خیال رکھ رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔
दुराब को अब वो अच्छी लगने लगी थी। शायद उसके बारे में गलत था और अब वो उससे सुलह करना चाहता था। बचपन से लेकर जवानी तक उसने हमेशा हरीम का ख्याल रखा था। तब वो उसके अपने इर्द गिर्द देखने का आदी था और उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो उसे और किसी और रिश्ते में बांध सकता है। नादिर की पहली सालगिरह करीब आ रही थी और हरीम में शायद शानदार इंतजामात किए थे। बाबा जान ने जैसे ही पूरे शहर को ही दावत दे डाली थी। नादिर की सालगिरह के मौके पर ही हरीम ने एक दफ़ा फिर डॉक्टर फैसल को देखा। अरे आप यहाँ? हरीम ने चौंक कर उनसे पूछा था और उसकी गहरी निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी। जी हाँ, मैं आपके बाबा जान के दोस्त का बेटा हूँ। वो देखते ही दोनों किस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। डॉक्टर फैसल ने एक जानिब इशारा किया। हरीम उसकी तरफ देखकर चौंक सी गई थी। डॉक्टर फैसल उससे इसकी तालीम के मुतालिक पूछ रहा था। हरीम को उससे बात करना अच्छा लगा था और इस तरह एहतराम के साथ वो उसे मुखातिब करता कि उसकी छोटी छोटी बात पसंद और नापसंद के बारे में बात कर रहा था। साफ जाहिर था कि वो उसे पसंदीदगी की निगाह से देख रहा है। दूर खड़े दुराब खान को अब बिला वजह बेचैनी सी होने लगी थी। केक कटने में अभी कुछ वक्त था और उसने बेइख्तियारी हरीम को आवाज़ दी। हरीम आओ ना, नादिर रो रहा है, इसे उठाओ, हम केक काटें। उसने पुकारा तो हरीम ने मुड़कर एक नापसंदीदा निगाह उस पर डाली। डॉक्टर फैसल ने उसकी एक नज़र देख ली थी। उससे माजरत करते हुए हरीम ने जाकर नादिर को उठा लिया और दुराब उससे बात करना चाहता था और उसके पास खड़ा होना चाहता था, मगर हरीम उसे लेकर खामोशी से बाबा जान के पास चली गई थी कि केक काटा गया। मगर डॉक्टर फैसल निगाहें हरीम पर ही जमी थी, जो गैर इरादी तौर पर ही दुराब से दूर दूर हो रही थी, जबकि आज वो उस पर फरीफ्ता हो रहा था। मेहमान रुखसत हो रहे थे जब एक तरफ खामोशी से खड़ी हरीम डॉक्टर फैसल को अपनी जानिब आते हुए देखा और मुझे पूछना मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन क्या आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? डॉक्टर फैसल ने उससे सीधा सवाल किया था। हरीम ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर उनकी आंखों में जैसे पानी में भरने सा लगा और डॉक्टर फैसल ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। अगर ऐसा है तो अपने लिए स्टैंड लें, मैं आपको मुंतज़िर हूँ। मुझे आप अपनी हाँ या ना से आगाह जरूर कीजिएगा, मोहब्बत भरे लहजे में कहता हुआ वो एक तरफ को निकलता चला गया। हरीम चंद लम्हे तो उसे देखती रह गई। वो जानती थी कि दुराब उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है, उसे वही मुकाम देना चाहता है जो उसने माहम को दिया था, मगर हरीम के दिल से वो उतर चुका था और वो धीरे धीरे चलती हुई बाबा जान के पास आ गई। क्या बात है हरीम, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? वो उससे पूछ रहे थे। हरीम खामोशी से उनके साथ बैठ गई। बाबा जान, क्या मुझे मेरी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक है? आप जानते थे कि मैं बचपन से लेकर दुराब से मोहब्बत करती थी, मगर इसने मेरे बजाय माहम का इंतखाब किया और जब मैं सब लोगों ने मिलकर मुझे उसके साथ शादी करने पर राजी किया तो मैं राजी होगी, मगर अब इस रिश्ते को लेकर इसने मेरे किरदार की ऐसी धज्जियां उड़ाई देखें, अब मैं चाहकर भी इसके साथ खुश नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे सर उठाकर जीने दे, मैं अब मजीद इसके साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकती। वो रोते हुए बाबा जान से कह रही थी और फिर वो साकत रह गए। तो पिछले दिनों से जो कुछ नोट कर रहे थे वो सब सच था। और एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने हरीम के सर पर हाथ रख दिया था। लेकिन नादिर का क्या होगा? उन्होंने पूछा। हरीम ने अपने आंसू साफ किए। डॉक्टर फैसल को नादिर कबूल करने पर तैयार है, ये मेरे साथ रहेगा, मैं इसकी माँ हूँ और हमेशा उसकी ही माँ रहूँगी। वो एक अज़म से बोली थी और बाबा जान मुस्कुराकर दिए थे। इन्हें अपनी बेटी के इस तरह स्टैंड लेने पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उन्हें फ़ख्र हो रहा था कि कोई गलत रास्ता इंतखाब करने के बजाय उनकी बेटी ने सीधा उन्हें आगाह किया था। दुराब खान ने हर मुमकिन जोर लगा लिया था हरीम उससे तलाक न ले, लेकिन हरीम साफ कह दिया था कि अब वो दुराब खान के साथ नहीं रहेगी। बेबस पढ़ते हुए दुराब खान ने तलाकनामे पर जिस वक्त साइन किए उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे, लेकिन उसने सोने की चाह से हीरे को ठुकराया था, मगर कुदरत ने वो हीरा खुद बहुत लाकर उसकी झोली में डाल दिया था और उसके बावजूद उसकी कदर न कर सका था और आज उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया था। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आए। अपने कमेंट्स लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।